حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 2 سواروں کے ساتھ بھیجا، تلواریں دے کے، فرمایا تمہیں نا مقام خاک پر ایک خاتون ملے گی جو ایک خط لے کے جا رہی ہے قریش مکہ کے نام مدینے سے، تو اس کے پاس سے تمہیں وہ خط ملے گا، تو وہ خط لے کے آؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم 2 صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ اس خاتون کو اسی مقام پہ پا لیا جہاں نبی پاک نے بتایا تھا۔ اب سفر میں یہ طے نہیں ہوتا کہ کہاں ملاقات ہوگی، طے نہیں ہوتا، لیکن حضور نے طے کر کے بتایا، فرمایا مقام خاک پہ ملے گی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں وہی ملی جہاں مدینے والے نے بتایا تھا۔ ابھی تک لوگوں کو حضور کے علم شریف کی دلیلیں نہیں مل رہی، جہاں بتایا تھا وہی عورت ملی۔ تو حضرت علی کہنے لگے وہ خط لا، کہنے لگی کون سا خط؟ کوئی شے نہیں۔ اب اس کا جو تھیلا تھا سامان والا وہ تلاش کیا، گھوڑے یا اونٹ پر سوار تھی، ساری تلاشی لی، جو اس کے پاس چیزیں تھی وہ ساری اس سے دیکھ لی، خط ملا کوئی نہیں۔ اب ایک صحابی بیچ میں سے کہنے لگے علی پتہ نہیں اب یہ خط کہاں چھوڑ رہی ہے، کیا معاملہ ہے، تو اب کیا کریں، یہ خاتون بھی ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے تلوار نیام سے باہر نکالی۔ آپ فرمانے لگے بی بی 2 حرفی بات ہے، میرے رسول نے کہا خط تیرے پاس ہے، چاند ٹوٹ سکتا ہے، تارے جھاڑ سکتے ہیں، حضور نے فرمایا تو خط تیرے پاس سے نکلے گا۔ ہاں بات ختم ہو گئی، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا کہ جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ خط تیرے پاس ہے تو تو نے دینا ہے، اب یہ بتا تو نے کیسے دینا ہے تیرے پاس، بتا کس طرح دے گی۔ جب اس نے مولا کائنات کی بات سنی اور شیر کے شیروں والے تیور دیکھے تو اس نے اپنے بال کھولے اور خط نکال کے دے دیا، کہنے لگے یہ خط ہے۔ حضرت مولا علی نے اس صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے دیکھا میرے محبوب کے غلاموں خوش ہو جاؤ، حضور کی زبان نور سے جو نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ اپنی طبیعت کے اندر اپنی طبیعت میں نا یقین لائیں۔ حضور نے کہا ہے کہ نماز پڑھو تو روزی میں برکت ہوگی، تو انشاءاللہ ہوگی، انشاءاللہ۔ تو پھر اذان کے ٹائم دکان بند کرنی ہے، نماز سے چھٹی نہیں کرنی، تو مسجد آنا ہے۔ دیکھیں ہمیں زینت دی گئی ہے داڑھی کے ساتھ، تو اگر ہماری زینت داڑھی میں ہے تو پھر زینت داڑھی ہی میں ہے، پھر بغیر داڑھی کے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں دوستوں سے اکثر گزارش کرتا ہوں کہ بغیر داڑھی کے ایک بندہ ساج سنور کے نکلے تو لوگ کہتے ہیں پیارا لگ رہا ہے، یہ بھی تعریف ٹھیک ہے، لیکن داڑھی والا آدمی کبھی وضو کر کے نکلے تو تعریف اس کی بھی ہوتی ہے، لیکن پتہ کیا کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ اب بالکل رنگ ہی بدل گیا ہے تعریف کا، وہی تعریف ہی ہے، پہلے بھی تعریف ہوئی تھی تو اب بھی تعریف۔ تو اللہ رسول کی باتوں پر مکمل اعتماد، مکمل یقین۔ اور یہ جو ہمارے طبیعتوں میں اب لوگ مایوسیاں پیدا کرتے ہیں نا، بہت زیادہ مایوسی پیدا کرنے والوں کی لمبی تعداد ہے، بڑی لمبی، ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی، آپ مضبوط ہو جائیں گے ذہنی طور پر۔ یاد رکھیں کہ وہ بندہ کمزور نہیں ہوتا جس کا جسم تھک جائے، میں نے کہا وہ تو سویرے ٹھیک ہو جائے گا، سوئے گا تو سویرے اٹھے گا تو ٹھیک ہے۔ جس کا دماغ تھک جائے، جو بالکل یہ لوگوں نے مایوس کر دیا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا جی، غریب آدمی کیا کر سکتا ہے جی، آپ ایسے ہی رہیں گے جی، چھوڑیں جی، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ کچھ میری طرح کے لوگوں نے بھی پریشانی پیدا کی، انہوں نے کہا جی وہ تو داتا صاحب تھے، آپ نہیں اتنے نفل پڑھ سکتے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ یہ کس نے کہا ہے؟ وہ تو فلانے بزرگ تھے، آپ نہیں، وہ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ وہ بزرگ بھی وہی قرآن پڑھتے تھے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی حضور نے وہی سنت چھوڑی تھی جو ہمارے لیے چھوڑی۔ ایک ملنگوں کا ٹولہ ہے، وہ بھی بڑی پریشانیاں پیدا کرتا ہے، وہ کہتے تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، وہ بھی بندہ گیا سرے سے، کام سے گیا۔ او خدا کے بندے، ہمارے ہاتھ میں رب رسول کا دامن ہے، کوئی کچھ کر بھی دے تو مدینے والے نے فرمایا تو سورت بقرہ پڑھا کر گھر میں، جن کیا شیطان بھی تیرے گھر سے دوڑ جائے گا۔ تو آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، طاقتور بنیں اور بڑی بات کریں، بڑی۔ جو لوگ دائرہ محدود کرتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اللہ کے بندے چلے تھے
کہاں سے پہنچے کہاں. خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ بڑی بڑی بلڈنگیں, بڑے بڑے جو ہیں وہ یونیورسٹیاں, آستانے اب بننے لگے ہیں. آپ پڑھیے, خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو ہندوستان میں خیمہ لگانے کی جگہ نہیں دیتے تھے لوگ. یہاں خیمہ لگاتے تو اکھیڑ دیتے تھے, وہاں لگاتے تھے تو اکھیڑ دیتے تھے. پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو جگہ نہیں مل رہی, تو وسائل آئیں گے تو کوئی چیز بنے گی, کوئی ادارہ بنے گا تو کام ہوگا. یہ لوگ تو چلتے پھرتے ادارہ تھے. ہاں, یہ فقیر تھے, جہاں بیٹھ جاتے تھے وہاں جلسہ ہو جاتا تھا, جہاں چلنے لگتے تھے وہاں جلوس ہو جاتا تھا. یہ لوگ میر مجلس تھے, اس لیے انہوں نے اداروں پہ توجہ نہیں دی, بندوں پہ توجہ دی. درختوں کے نیچے, یہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس آ رہا ہے 1-2 دن میں, درخت کے نیچے بیٹھ گئے پڑھانا شروع. کسی نے کہا حضرت ادارہ نہیں بنانا, فرمایا وہ مستری بنایا کرتے ہیں, وسائل آئیں گے تو کہہ دیں گے کسی مستری. ہماری ڈیوٹی پڑھانا ہے, درخت کے نیچے بھی پڑھائیں گے. اور پڑھایا تو مزہ لے کے پڑھایا, کمال کر دی. ایک ان کے شاگرد ہوئے مفتی مجیب الاسلام اعظمی رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں میرا بھی کھانا کہیں سے آتا تھا تو صحیح نہیں آتا تھا. تو استاد جی جو کہ ابھی نئے نئے آئے تھے ہجرت کر کے پاکستان, ان کا کھانا گھر سے پکتا تھا, وسائل زیادہ نہیں تھے کہ وہ مجھے بھی کھلا سکیں. لیکن استاد تھے نا, ایسا نہیں تھا کہ بچے رکھ لیے خانقاہ پہ تو وہ اس لیے رکھے کہ وہ آنے والوں کو پانی پلائیں گے, وہ چائے پلائیں گے. 7 سال بیت گئے, بیچارے نے قرآن مجید نہیں حفظ کیا, اس کا استحصال ہوا, اسے پڑھنے نہیں دیا گیا. اور پتہ نہیں کس نوعیت کا ظلم ہوا, خیال ہی نہیں کیا کہ یہ کس طرح ماں نے کلیجے سے دور کر کے ہمیں دیا. مفتی مجیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کیا کرتے کہ جو میرا کھانا آتا نا وہ کچھ ٹھیک نہیں ہوتا تھا, کئی دفعہ رات کی روٹیاں بھی مجھے دے دی جاتی. تو حضرت کیا کرتے, کہتے پتر یہ تیرے والا مجھے بڑا پسند ہے, تو اپنی روٹی دے دے, میں کھا لیتا ہوں, تو میری آئے گی تو تو کھا لینا. فرماتے میں حضرت جب میرا کھانا کھاتے تو میں رویا کرتا, میں روتا, اور جو اپنا کھانا آتا وہ مجھے دیتے. جب اس رنگ میں نا اگر کوئی شعیب آئے میسر, پھر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. اللہ کرے کو مل جائے نا ایسا جو اس طرح پیار کرے, تو بہت سارے لوگ نکھر کے سامنے آ جائیں گے. کیونکہ باتیں زیادہ نہیں کرنی, سمیٹنے کی طرف آتا ہوں. یقین مضبوط کریں, ایمان مضبوط. اور کچے لوگ جو آپ کا ذہن الجھاتے ہیں ان سے بچیں, جو ذہنوں میں افتراق پیدا کرتے ہیں ان سنگتوں صحبتوں سے بچیں. پھر فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ, وہ لوگ متقی ہوتے ہیں. تقوی کا معنی ہے محتاط زندگی گزارنا, بولنے میں بھی احتیاط کرنا, کھانے میں بھی احتیاط کرنا. یہ جو بہت زیادہ ماحول بن گیا نا غیر سنجیدگی کا, ہر آدمی بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا ہے, ہر شخص ہنستا ہے, پھپتیاں ہیں, مذاق ہیں, دوستوں کی محافل کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کا رویہ, اس سے پتہ کیا ہوا ہے, ہم غیر محتاط ہو گئے. اور مذاق جہاں بھی زیادہ بڑھتا ہے وہاں پھر آہستہ آہستہ اختلاف بھی بڑھ جاتا ہے, نفرت جو ہے وہ آگے بڑھتی. آپ خوش طبی ضرور کریں, یہ حضور سید عالم علیہ السلام کا طریقہ ہے, لیکن سنجیدہ اور محتاط زندگی گزاریں. اور اگر آپ بات بھی کریں تو وہ بھی سلیقے والی کریں, کیونکہ آپ نے جو بات کہہ دی وہ آ گئی باہر, اس کا دوبارہ واپس جانا ممکن نہیں ہوتا. محتاط زندگی. کھانے میں بھی احتیاط کریں, جتنا پیسہ ہم جمع کر رہے ہیں اتنا کھا کے مار نہیں سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے ذمہ کرم رزق رکھا ہے, احتیاط کے ساتھ, تقوی کے ساتھ, نظر کی احتیاط, پیٹ کی احتیاط, بولنے کی احتیاط. آپ محتاط زندگی گزاریں. ہمیں شوق ہے بلا لاگ تبصرے کرنے کا, تو کچھ ایسی باتیں کر بیٹھتے ہیں جن میں بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے, یہ کیوں کہہ دیا, یہ کیوں کر دی.